علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب کا زبردست پروگرام ذہنی آزمائش، اس کا سیزن 15۔ الحمدللہ بڑی آب و تاب کے ساتھ یہ پروگرام جاری ہے۔ آئیے چلتے ہیں، اپنی ٹیموں کو بلاتے ہیں۔ آج فیصل آباد اور مانسیرا کی ٹیمیں منچ پر ہوں گی، پہلی بار یہ مقابلہ کر رہے ہیں، اور میں ویلکم کرتا ہوں میرے دائیں طرف مانسیرا کے پی کے، پاکستان کے دو الگ الگ اسٹیٹس، الگ الگ صوبوں کی یہ ٹیمیں ہیں، اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں تیاری کر کے آئے ہیں، مجھے جو بتایا گیا ہے۔ اب دیکھیں گے ان کی تیاری کی ڈیلیوری کیسے ہوتی ہے۔ تیاری تو سبھی کرتے ہیں، لیکن اصل تیاری کا اظہار یہاں پہ کرنا ہے۔ ٹیم ہے مانسیرا، ان کا نام ویسے تو ماشاءاللہ اسکرین پہ لکھا ہے، آپ بھی بتائیے، اور ان کی پھر آڈیشن کی جرنی بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی، میرا نام عبدالباسط بن خالد حسین ہے۔ جی، میں جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ میں درجہ سادسہ یعنی 6 ایئر کا طالب علم۔ ماشاءاللہ۔ مانسیرا کے پی کے سے دوسرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حمزہ نیاز اتاری نیاز محمد اتاری ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان میلاد کامرہ کے درجہ سادسہ یعنی 6 ایئر کا طالب علم ہوں، اور اس کے علاوہ مجلس روحانی علاج کے تحت تحصیل سطح کی ذمہ داری بھی ہے۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ ان کے لیے سبحان اللہ تو ضرور کہا کریں۔ یہ کہاں سے ہو کر تیاریاں کر کے آڈیشن جیت کر یہاں تک پہنچے ہیں اور اپنا پورا تعارف بتا رہے ہیں، تو آپ خوش تو ہوں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حریرہ نزاکت ہے، بن نزاکت خان ہے، اور میں ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد تحصیل ولیہ کے ایک نوائی گاؤں حاجی گلی سے تعلق رکھتا ہوں، واہ، اور فیضان مدینہ G11 مرکز اسلام آباد میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ واہ بھائی، کے پی کے کی ایک چھوٹی سے نواحی علاقے سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے انہیں اٹھا کر ایک انٹرنیشنل چینل پہ بٹھایا ہے، اور آج انشاءاللہ ان کے ذریعے بہت ساری علم کی باتیں ہم سیکھیں گے۔ تینوں کو ویلکم، خوش آمدید، بیسٹ آف لک۔ اب میرے بائیں طرف فیصل آباد پنجاب کی ٹیم ہے، ان کا بھی کچھ تعارف لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد زاہد اتاری ہے، اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ مدینہ ٹاؤن فیصل آباد میں 6 ایئر کا طالب علم۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ جی، نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلمان رضا اتاری ہے، اور میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کھوڑیاں والا فیصل آباد میں 6 ایئر یعنی درجہ سادسہ کا طالب علم۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام علی رضا اتاری بن علی اصغر قاسم ہے، میں بھی مرکزی جامعۃ المدینہ کھوڑیاں والا کا 4th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ، مطلب آپ لوگ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ویسے بھی پورا سال، تو ابھی آپ کی ہم آہنگی دیکھیں گے ہم۔ کے پی کے کی ٹیم یہ کیسے یہاں تک پہنچے، اس کا ایک چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت موجود ہیں صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر مانسیرا میں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام کتنی بار آیا؟ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام 12 مرتبہ آیا ہے۔ خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ خاک افتاد دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔
रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। ये तीनों मेंबर्स बड़ी अच्छी तैयारी के बाद अपने ऑडिशन में कामयाब हुए, अब्दुल बासित, हमजा और हुरैरा। आज देखते हैं कि अब कैसा मुकाबला करते हैं। फर्स्ट राउंड है ये, और जो आज जीतेंगे फिर आगे इनके लिए मौके हैं, और जो पीछे रह जाते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ मौके आगे बनते हैं कि वो दीगर मुकाबलों में जीत कर पहली हार को उसकी तलाफी कर सकते हैं। बहरहाल फैसलाबाद का ऑडिशन इनकी टीमों ने, इनके मेंबर्स ने किस तरह कंटेस्ट किया और फिर यहाँ तक कैसे पहुँचे, आइए इसका भी एक मुख्तसर क्लिप देखते हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। आज पहुंच चुके हैं फैसलाबाद में। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। सबसे पहले किस फरिश्ते ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया था? इसराफील अलैहिस्सलाम। खटका अगर सहर का हो, शाम से मौत आए क्यों? जाने सफ़र नसीब को किसने कहा मज़े से सो, खटका अगर सहर का हो शाम से मौत आए क्यों। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। माशाअल्लाह, बड़े खूबसूरत अंदाज में फैसलाबाद वालों ने भी जवाबात अपने दिए। ऑडिशन में काफ़ी तादाद में आशिकान रसूल हिस्सा लेते हैं, लेकिन बहरहाल 3 मेंबर्स की एक टीम बनानी होती है, तो बहुत ही एक्सक्लूसिव जो तलबा होते हैं या जवाब देने वाले होते हैं वो मंच तक कराची पहुंच पाते हैं। और अब देखते हैं कि कौन कितना आगे तक का सफ़र करता है। बहरहाल 24 टीम्स में से ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 की विनर टीम तो कोई एक ही बनेगी, और देखेंगे वो कौन होगी। पिछला प्रोग्राम जो 12वां एपिसोड हमारा हुआ, उसकी कुछ झलकियां, कुछ रिकैप आपको दिखाते हैं कि लास्ट वेंसडे को मुकाबले की क्या सूरत हाल रही थी। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 15 एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। फरिश्तों को अल्लाह पाक की बेटियां कहना कैसा? फरिश्तों को अल्लाह पाक की बेटियां कहने वाला शख्स दार इस्लाम से खारिज हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। अगर उसने निकाह भी किया हुआ है तो निकाह भी टूट जाएगा, अब दोबारा नए सिरे से निकाह भी करना पड़ेगा, तजदीद ईमान भी करना पड़ेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुदाए पाक की चाहेंगे अगले पिछले खुशी, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता हो, खुदाए पाक खुशी उनकी चाहता होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह फातिहा कुरान पाक के 30वें पारे में नहीं है। सही। हुरूफ यरमलून 5 हैं। नियत करना तयम्मुम का फर्ज है। सही। कुरान पाक में लफ्ज मोहम्मद 4 बार आया है। सही। आबे जमजम खड़े होकर पीना चाहिए। सही। इन्होंने भी 5 के 5 सही जवाब दे दिए। अनबिलीवेबल। अब आखिरी इस्लामी भाई हैं। सलाम करना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की भी सुन्नत है। सही। मुसलमानों का किबला अव्वल खाना काबा नहीं है। सही। बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है। सही। हसनैन करीमैन मैदान ओहद में शहीद नहीं हुए। सही। मौजूदा माह जमादुल उखरा का महीना है। सही। एक गलती की है, इसका मतलब ये हुआ शेखुपुरा के 30 नंबर आज का मुकाबला शेखुपुरा वाले जीत गए हैं। उस्कुरुल्लाह। माशाअल्लाह, शेखुपुरा को बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी टीम जो है वो जीत गई। रावला कोट और इस्लामाबाद की टीमें ये पिछला मुकाबला जो है वो लूज कर गए थे। आज देखते हैं फैसलाबाद और मानसेरा में से कौन सी टीमें आगे बढ़ती हैं। इंशाअल्लाह आपको नाते भी सुनने को मिलेंगी। हमारे साथ मदनी चैनल के बहुत ही प्यारे खूबसूरत नात ख़्वां मोहम्मद नूर आलम अत्तारी मदनी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह ये हमें वक्तन फ़वक्तन अशार भी सुनाएंगे, प्यारे से कलाम से भी हम मुशर्रफ होंगे इनसे इंशाअल्लाह, और सवालात भी करेंगे ना हाजरीन से इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह आप हाजरीन से सवाल करेंगे इंशाअल्लाह, और हम भी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से हाजरीन को गिफ्ट भी देंगे इंशाअल्लाह। प्यारे प्यारे मुक़द्दस तबर्रुकात भी हैं और तहाइफ भी हैं, तो आप दिल जमई के साथ तशरीफ़ रखिए। आइए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट। आप लोग तैयार हैं?
मानसेरा वाले, फैसलाबाद वाले शुरू करें जी। 7 सेगमेंट्स हैं, आइए पहला सेगमेंट शुरू करें जिसका नाम है इल्म नूर है। नाजरीन 5-5 सवालात दोनों टीमों से किए जाएंगे, हर जवाब के 2 पॉइंट्स हैं और इल्म दीन का ये खजाना है जो आपको इस सेगमेंट के जरिए सीखने को मिलेगा। पहला सवाल मानसेरा वालों से, परेशानियां तंग करती हों तो उनसे छुटकारे का कोई वजीफा बताएं। हर जवाब के 25 सेकंड हैं और इसी में आपने जवाब देना है, कम से कम स्टार्ट करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर परेशानियां तंग करती हों तो हर नमाज के बाद कम से कम 11 मरतबा या हय्यू या कय्यूम पढ़ लिया करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल परेशानियां तंग नहीं करेंगी। सुभान अल्लाह। कितनी मरतबा? 11 मरतबा, कम से कम 11 मरतबा। 11 क्या होता है? 11 11। वैसे आपके इलाके में शायद 11 को 11 बोलते हैं, तो ये भी प्यारा लगता है। 11 भी अच्छा है, 11 भी अच्छा है। बहरहाल बहुत अच्छा वजीफा बताया। 11 बार या हय्यू या कय्यूम हर नमाज के बाद पढ़ने से इंशाअल्लाह परेशानियां दूर होंगी। जवाब दुरुस्त दिया है। फैसलाबाद की टीम बताइए, आप तीनों में से कोई भी जवाब दे सकता है 25 सेकंड के अंदर। जो शख्स कुरान पाक सीखे और उस पर अमल करे उसके लिए क्या बिशारत यानी खुशखबरी बयान की गई है हदीस पाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है कि जिस शख्स ने कुरान मजीद सीखा और उस पर अमल किया तो ये कुरान पाक क़यामत के दिन उसकी शफाअत करेगा और उसे जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। शफाअत करेगा और उसे जन्नत में ले जाएगा। इतना प्यारा कलाम इलाही, इतनी प्यारी किताब हमें मिली हुई है, इसे पढ़ना भी चाहिए और इस पर सीख कर अमल भी करना चाहिए। जवाब दुरुस्त दिया है। अगला सवाल मानसेरा की टीम बताइए, क्या लड़कियों को बाल खोलकर बाहर जाना जायज है? औरत जब बालिगा हो जाए तो उसके लिए उसके बाल भी पर्दे के हुक्म में ही होंगे और वो गैर महरम के सामने अपने बाल खोल कर नहीं जाएगी। अगर वो ऐसा करेगी तो वो गुनाहगार होगी। जब औरत बालिगा हो गई तो उसे गैर मर्दों से बाल छुपाना फर्ज हो जाता है। उसके बाल भी पर्दे के हुक्म में शामिल हैं। अगर गैर मर्दों के सामने जाहिर करेगी तो गुनाहगार होगी। इस्लामी बहनों को इससे सबक लेना चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला सवाल फैसलाबाद, करामत का इनकार करना कैसा? करामत का इनकार करना गुमराही है और इसका इनकार मुनकिर जो है वो बद मज़हब कहलाएगा। ऐसा शख्स बद मज़हब है जो करामात का इनकार करे। औलिया-उल्लाह की करामात का इनकार ये बड़ी गुमराही है। अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाए और हमें सही उल अकीदा रखे, खुश अकीदा रखे। जवाब दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। अगला सवाल मानसेरा की टीम, इबादत में दिल लगने और दुआएं कबूल होने का वजीफा बताएं। आज तो वज़ाइफ आ रहे हैं इनकी तरफ जी, वज़ाइफ बताते जाएं। कई लोगों का ये प्रॉब्लम भी है, इबादत में दिल नहीं लगता, दुआएं कबूल नहीं होती। तो बताइए किस तरह ये कबूल हों। 10 सेकंड बाकी हैं तकरीबन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शख्स रोज़ाना 1000 मरतबा या अल्लाहु पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसका दिल इबादत में लगेगा और गुनाहों से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल निजात होगी। इंशाअल्लाह इबादत में दिल लगेगा और गुनाहों से नजात होगी, ये नहीं है इसमें। आप फरमा रहे हैं, अच्छी बात है इंशाअल्लाह, लेकिन ये इसकी जो सोर्स है इसमें गुनाहों का तस्करा नहीं है। आप जवाब दुरुस्त कर लें वरना फिर हो सकता है कि आपके पॉइंट्स कम भी हो सकते। आपने जवाब तकरीबन दुरुस्त दिया है, आखिर में थोड़ी सी मिस्टेक है। या अल्लाह 1000 बार पढ़ने वाले के लिए इबादत में दिल लगेगा और गुनाहों से बचत होगी। असल में मैंने जो सवाल किया था उसमें भी ये बात थी, आपने शायद गौर से रिपीट कर दें। अब मैं सवाल रिपीट करूंगा तो जवाब आपको मिल ही जाएगा। सवाल था इबादत में दिल लगने और दुआएं कबूल होने का वजह। इंशाअल्लाह से जो दुआ भी कबूल होगी। इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। एक्चुअली जो बुजुर्गान दीन ने लिखा या बताया होता है तो हमें
اسی تک رہنا ہوتا ہے. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے گناہ بھی معاف ہوں، لیکن بہرحال اس میں یہ تفصیل ہے نہیں. اس میں 2 فائدے بتائے گئے کہ انشاءاللہ عبادت میں دل لگے گا اور دعائیں قبول ہوں گی. یا اللہ 1000 بار روزانہ پڑھنے میں میرا خیال ہے مشکل سے 12 منٹ 15 منٹ لگیں. یہ بہت جلدی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بہرحال جواب ان کا درست ہو گیا. اگلا سوال فیصل آباد کی ٹیم سے، بتائیے قادری کا مطلب کیا ہے؟ قادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. حضور سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام عبد القادر ہے. جی. تو جو شخص آپ کے سلسلے میں مرید ہوتا ہے تو اسے آپ کی نسبت سے قادری کہا جاتا ہے. آپ کی نسبت سے قادری کہا جاتا ہے. قادری صاحب نے درست جواب دیا ہے. آپ کا جواب صحیح ہو گیا ماشاءاللہ. سبحان اللہ. قادریوں کے لیے مبارک ہو کہ اتنی بڑی نسبت، اتنا بڑا سلسلہ، اتنا بڑا سہارا ہمیں حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے پیر و مرشد کو سلامت رکھے کہ جن کے صدقے میں یہ نسبت ملی ہے. جمیل قادری 100 جاں سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. الحمدللہ اللہ پاک ان نسبتوں کو سلامت رکھے. اگلا سوال مانسیرا کی ٹیم سے، بتائیے کوئی شخص کیا پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا ہے؟ کوئی آدمی پھوپھی اور بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ جائز نہیں ہے. پھوپھی اور بھتیجی دونوں ایک ہی شخص کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رکھی جا سکتی. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. اگلا سوال فیصل آباد کی ٹیم، بتائیے خالہ اور بھانجی کیا انہیں ایک ساتھ ایک وقت میں نکاح میں کوئی رکھ سکتا ہے؟ اپنی خالہ نہیں، یعنی اس لڑکی کی خالہ، بھانجی خالہ. خالہ اور بھانجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے. خالہ اور بھانجی یہ دونوں رشتے میں عورتیں ہوں جب، تو ان کو نکاح میں ایک شخص ایک وقت میں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. آخری سوال اس سیگمنٹ کا، اور یہ سوال آپشنز کے ساتھ ہوگا اور آپ کے سلیبس سے ہٹ کر ہوگا. کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے، تو دیکھیں آپ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں. مانسیرا والے بتائیے امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کن کے بیٹے ہیں؟ نمبر 1 آپشنز دے رہا ہوں، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. نمبر 2 امام علی رضا رحمت اللہ علیہ. نمبر 3 امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ. 25 سیکنڈ کا ٹائم چلائیں. امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، عراق میں آپ کا مزار شریف ہے. آپ کے فادر کا نام بتانا ہے. امام زین العابدین، بی امام علی رضا، سی امام جعفر. جلدی کیجئے. علی رضا. امام علی رضا رحمت اللہ علیہ. آپ نے فرمایا بہت خوب، بہت بڑے امام ہیں یہ. آپ میں سے کون کون متفق ہے اس سے؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے کہ امام علی رضا انہوں نے صحیح کہا. کون کون صحیح کہہ رہا ہے؟ 2 لوگ ہاتھ اٹھا رہے ہیں. اور غلط کہنے والے کتنے ہیں؟ ذرا بتائیے کہ یہ غلط جواب ہے. غلط والے زیادہ ہو گئے. دیکھ لیں پھر آپ سب کا جواب بھی غلط نہ ہو جائے. سب مدنی قافلے میں سفر کریں. ویسے تو درست والوں کو بھی کرنا چاہیے. آپ کا جواب غلط ہو چکا ہے. جو حاضرین نے کہا زیادہ تعداد میں وہ صحیح تھا. اور صحیح جواب کون دے گا؟ یہاں سے کسی سے لے لیں اور ان کو گفٹ بھی دے دیں. شفیق بھائی انشاءاللہ. حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ کے فادر کا نام بتائیے، والد گرامی کا نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ. آپ کا نام؟
मोहम्मद अहमद रज़ा। अहमद रजा भाई का जवाब दुरुस्त हो गया है। वेरी गुड और आंसर। इनको 817 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब फ़र्ज उलूम सीखिए, ये तोहफे में दी वाह जाएगी। भाई अहमद भाई, इसे कितने टाइम में पढ़ लेंगे आप, या पढ़ लिए पहले ही? नहीं अभी तक तो नहीं पढ़ी है, लेकिन इंशाअल्लाह तो रमज़ान बहुत- शरीफ से पहले पहले पढ़ने की नीयत है। पहले पढ़ लेंगे। रमजान शरीफ को कितने दिन रह गए पता है? जी तकरीबन 100 दिन है। हाँ, आज का दिन निकाल दें तो अब तकरीबन 99, यानी 3 फिगर से आज से 2 फिगर में दाखिल हो गए हम। तो रमजानुल मुबारक तक अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो यूसुफ शाह साहब का कंप्यूटर कह रहा है कि आपको रोजाना 8 पेज पढ़ने होंगे। इन्होंने कैलकुलेशन भी कर ली इतनी जल्दी, क्या बात है भाई, ऐसे ही थोड़ी आप बैठे हुए हैं शाह साहब। तो भाई आप नियत करते हैं रोज 8 पेज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और इस किताब को आप खत्म करेंगे। दिखा दीजिए, फर्ज उलूम सीखिए। ये बुक बहुत कीमती और बड़ी अहम है, और जिनको मुयस्सर हो इसे ज़रूर ले लें। मकतबतुल मदीना से कीमतन तलब फरमाएं या डाउनलोड कर लें dawatislami.net से। अगला सवाल है हमारी टीम फैसलाबाद से, आपको भी ऑप्शन दिए जाएंगे। सवाल है, जद्दुल अंबिया ये लक़ब किस नबी को अता हुआ? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जद्दुल अंबिया। 14 सेकेंड आपके पास। जद्दुल अंबिया का लक़ब किस नबी को अता हुआ? 5 सेकेंड है, जल्दी कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम आपने फरमाया। हाजरीन में से कितने इनके साथ हैं? हज़रत इब्राहीम को जद्दुल अंबिया यानी अंबिया के वालिद, अंबिया के फादर, दादा। और गलत जवाब वाले हैं कोई? गलत जवाब वाले चंद ही हैं। तो इससे लग रहा है कि फैसलाबाद वालों का जवाब दुरुस्त हो चुका है माशाअल्लाह। तो इस तरह से 2 पॉइंट्स की बाजी इन्होंने इस सेगमेंट में ले ली है। ज्यादा पॉइंट हो गए फैसलाबाद वालों के, 2 सिर्फ, और 2 पॉइंट आपके कम हैं। आगे आपने मजीद मेहनत करनी है। और इस तरह से पहला सेगमेंट माशाअल्लाह मुकम्मल हुआ। इल्म नूर है में 10 सवालात के प्यारे प्यारे जवाबात हमें सीखने को मिले। दीनी मालूमात, जनरल मालूमात भी सीखने को मिली, फ़िक़ही मामलात भी कुछ बयान हुए, और कुछ सवालात शफीक भाई यहाँ भी करेंगे ना, हमारे हाजरीन से भी 1-2 सवाल कर लीजिए इंशाल्लाह। कौन कौन जवाब देगा? चलें, ये तो वक्त बताएगा। अच्छा जी, ये बताइए किस सूरत को उरूसुल कुरान कहा गया? जी, हाथ तो काफी उठे थे। उरूसुल कुरान का मतलब बता देंगे तो फिर हाथ बढ़ जाएंगे। बाबुल मदीना कराची। माशाअल्लाह। सूरह रहमान। सूरह रहमान। सूरह रहमान, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है माशाअल्लाह। उरूसुल और कुरान का इनको मतलब क्या है ये भी बता देना। उरूसुल कुरान का मतलब मेमन साहब? कुरान की दुल्हन। कुरान पाक की दुल्हन। सुभान अल्लाह। और इनको इंशाअल्लाह ज़वजल गिलाफ़े खाना काबा के मुबारक धागे तोहफे में दिए जा रहे हैं। माशाअल्लाह भाई, खुश नसीबी है, गिलाफ़े काबा से आपको कुछ तबरुक मिल रहा है और आपको वेलकम कहते हैं। कोई और सवाल भी कर लीजिए जी। मेमन साहब तशरीफ रखेंगे। अच्छा जी, ये बताइए कुरान पाक की सबसे जो बड़ी आयत वो किस बारे में है? सबसे बड़ी सूरत नहीं, सबसे बड़ी आयत। आज सबसे बड़ी आयत किस सूरत में है, ये है ना? आज तो स्टूडेंट्स भी हमारे दरमियान किस पारे में? किस पारे में? अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं आज। स्टूडेंट्स में से कोई जवाब दें। कुरान मजीद के तीसरे पारे में। तीसरे पारे में। आप हाफिज भी हैं? हाफिज साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, हाफिज नहीं है। माशाल्लाह, फिर भी जवाब इन्होंने दे दिया है सही। माशाल्लाह, इन्होंने कहा तीसरे पारे में। इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और इनको इंशाअल्लाह अशफाक भाई 1 नहीं 2 नहीं इंशाअल्लाह 7 रिसाले तोहफे में दिए जाएंगे। क्या बात है, छोटे छोटे बुकलेट्स हैं ये। अब चाहें तो 7 दिन में 7 पढ़ सकते हैं। वेरी गुड। कौन से पारे में तो बता दिया, सूरत बताएंगे आप? वो सूरह बकरा में है। चलें जी, बहरहाल आपने दुरुस्त जवाब दिया, तशरीफ रखे। इल्म नूर है सेगमेंट मुकम्मल हुआ। स्कोर बोर्ड देखते हैं मजीद कौन से सेगमेंट्स बाकी हैं, वो भी नाजरीन देख लें। अब तक के फैसलाबाद और मानसेरा की टीमों के स्कोर आपके सामने हैं। 10 पॉइंट हैं फैसलाबाद की, और मानसेरा KPK की टीम के 8 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट्स की कमी हो गई है, और आगे चलकर देखते हैं कि ये क्या करते हैं। अगला सेगमेंट शुरू करते हैं, बड़ा मजे का सेगमेंट, दिलों के करीब, इश्क के बोल सुनाने वाला सेगमेंट, इश्क के बोल।
عشق کے بول میں دونوں ٹیموں سے 5-5 سوالات ہوں گے. اشعار کی صورت میں مختلف اشعار کے بارے میں کچھ پوچھا جائے گا, اور یوں کہیے میرا فیوریٹ سیگمنٹ ہے یہ, جس میں کچھ نہ کچھ اشعار پڑھے جائیں گے. تو بتائیں گے مانسیرا والے, میں پہلی لائن پڑھوں گا, اگلی لائن آپ پڑھیں گے 25 سیکنڈ کے اندر. تیار ہیں آپ؟ تینوں میں سے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے. اگلی لائن آپ بتائیے اس شعر کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخشوانا مجھ سے عاصی کا روا ہوگا کسے, کس کے دامن میں چھپوں گا دامن تمہارا چھوڑ کر. تھوڑی سی غلطی ہے. کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر. نور عالم بھائی صحیح ہے جواب, ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلیں جی آپ بتائیں گے اگلی لائن شعر کی. میں پہلا مصرع پڑھوں گا, آپ دوسرا مصرع. اشعار کی جو لائنز ہوتی ہیں پہلی دوسری انہیں مصرع کہا جاتا ہے. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ. جی فیصلہ آباد کی ٹیم اس شعر پورا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ, نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. نہیں تو دم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا. حضور آؤ حضور راؤ, را کو الف سے ملا کے پڑھیں گے, پڑھنے کا یہ طریقہ ہے. بہرحال جواب درست دے دیا ہے, سبحان اللہ. اگلا شعر, اگلا سوال ٹیم مانسیرا سے. آپ بتائیں گے اگلی لائن. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار, خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. یہ اہل بیت اطہار اسپیشلی کربلا والوں کی شان میں ہدیہ عقیدت کا شعر ہے کہ جو اہل بیت کا جوان جنت کی طرف جا رہا ہے تو اسے سنوار رہی ہیں جنت کی حوریں. سبحان اللہ, بڑا پیارا شعر ہے. اگلا شعر پورا کریں گے فیصلہ آباد والے. ذکر خدام نہیں مجھ کو بتا دیں دشمن. ذکر خدام نہیں مجھ کو بتا دیں دشمن. اگلی لائن آپ پڑھیے, بڑا پیارا شعر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر خدام نہیں مجھ کو بتا دے دشمن, کوئی نعمت بھی کسی اور سے گھر پائی ہو. کوئی نعمت بھی کسی اور سے گر پائی ہو. جب حضور سے سب کچھ ملا ہے تو پھر نعتیں بھی انہی کی پڑھیں گے, گن بھی انہی کے گائیں گے. ہیں بھائی, زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا کھانا. ذکر خدا لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. رسول اللہ کا صدقہ اور آپ کی نعمت, آپ کی عطا بٹ رہی ہے. رب ہے معطی یہ ہیں قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. تو یہ خادموں کا, عام لوگوں کا ذکر نہیں ہے, ذکر خدام نہیں ہے یہ, بلکہ یہ تو اس آقا کا ذکر ہے کہ جس کی نعمت ہم سب کھا رہے ہیں. دشمن جو ہے ان کا, جو ان کے ذکر سے چڑھتا ہے تو وہ بتا دے کہ پھر کسی اور سے کچھ کبھی ملا ہے. ملتا تو انہی سے ہے, چاہے اپنا ہو چاہے دشمن ہو, سبھی ان کا صدقہ کھا رہے ہیں.
सभी को उनके सदक़े में मिल रहा है। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जिसके पास जो है इनके सदक़े में है, वो है तो सब कुछ है। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल, तीसरा सवाल, अब शेर से हटकर है सवाल। आप बताएंगे अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब की मायानाज नातिया किताब वसाइल बख्शिश, इस किताब में जीम से कितने कलाम शुरू होते हैं? तादाद बतानी आप। 12 कलाम शुरू होते हैं। कितने? 12। 12 कोई एक कलाम भी सुना दें जीम से। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया, जिस पर नजर करम फरमाई उस पर यह एहसान किया। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसको चाहा मीठे मदीने का उसको मेहमान किया, ये जीम से शुरू हो रहा है। इस तरह के और भी कलाम हैं जो जीम से शुरू होते हैं। कोई और बताएगा जीम से? वो तो बताएंगे हुजूर। आप माशाल्लाह हमारे सिलसिले में तशरीफ लाए, मरहबा कहते हैं आपको। आप भी तो हमें कुछ अशार सुनाए माशाल्लाह। आपका नहीं है, मेरा भी सिलसिला है। जी जी बिल्कुल, आप अपने सिलसिले में भी हमें कुछ अशार सुना दें। बिल्कुल सुनाऊंगा इंशाल्लाह। अभी तो यहाँ से सुनते हैं, आपसे सुनेंगे, नूर भाई से सुनेंगे। जीम से है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अहमद रज़ा अत्तारी बहावनगर से हुजूर। जो मदीने के तसव्वुर में जिया करते हैं, हर जगह लुत्फ मदीने का लिया करते हैं। पक्का अमीर अहले सुन्नत का कलाम? अमीर अहले सुन्नत का सोच लें आप। सोच लें। चलें जी, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने पर पता नहीं किसका हौसला कहाँ पहुँच जाए। तो आप अल्लाह के जिक्र की नीयत और हौसला अफजाई की नीयत किया करें। चलें जी, अगला सवाल। बहुत खूब, अहमद भाई तशरीफ रखिए। आप बताइए वसाइल बख्शिश अमीर अहले सुन्नत की नातिया किताब, इसमें अलिफ से कितने कलाम शुरू होते हैं? अलिफ, इसमें अलिफ मद्दा भी शामिल है ना? अच्छा, अलिफ मद्दा के अलावा है, सिर्फ अलिफ बगैर मद्दा। अलिफ से 32 कलाम शुरू होते हैं। अलिफ से 32 कलाम, 32 नातें। माशाअल्लाह, अमीर अहले सुन्नत की भी क्या बात है। तकरीबन इस वक्त तक अमीर अहले सुन्नत ने 300 से ज़ायद कलाम तहरीर फरमाए हुए हैं, और ये तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत की कलम में इजाफा फरमाए। आप जो है हज़ारों कलाम लिखें और हमें इश्क़ रसूल में जो है वो रंगते रहें। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त हो गया है। और ये वसाइल बख्शिश में है अलिफ से। अमीर अहले सुन्नत की नातिया दीवान 2 हैं, एक वसाइल फिरदौस भी है, उसमें भी कुछ कलाम होंगे, तो ये 32 पर हद नहीं है। दूसरी किताब में और भी हो सकते हैं। बहरहाल कोई एक शेर भी सुनाए अलिफ वाले कलाम का। काश तसव्वुर में मदीने की गली हो और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी हो। और याद मोहम्मद मेरे दिल में भी मेरे दिल में की नहीं, और याद मोहम्मद भी मेरे दिल में बसी हो। बहुत प्यारा कलाम, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, कोई और अलिफ से अमीर अहले सुन्नत का कलाम शुरू करें। जल्दी जल्दी, अपना नाम वगैरह बताने के बजाय सिर्फ जवाब दें। अलिफ से कलाम। आपकी निस्बत है नाना हुसैन है, बड़ी दौलत है नाना हुसैन। माशाअल्लाह, टेक्निकली ये भी अलिफ ही है। अलिफ मद्दा भी टेक्निकली अलिफ ही होता है, लेकिन इनके लिए सवालात में ये अलग था। अलिफ मद्दा और अलिफ अलग होता है। बहरहाल इस बच्चे को प्यारा सा तोहफा देंगे, इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया। कोई और अमीर अहले सुन्नत का अलिफ से कलाम? इनको सौगात मदीना तोहफे में दी जा रही। सौगात मदीना में क्या है? खजूर है जी, इसमें बादाम है, पिस्ते हैं, बहुत सारे ये भी बताए ना नाजरीन को, पानी तो आए मुंह में। मदीने पाक की चॉकलेट है, इसमें बादाम है, पिस्ते हैं, इंजीर शरीफ है। अभी तो हो सकता है यहाँ वालों को भी पानी आ गया हो। काजू भी है, सर्दी में काजू खिला रहे हैं। वाह जी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरान बना दे, कुरान के अहकाम पर भी मुझको चला दे। माशाअल्लाह, क्या बात है, जवाब दुरुस्त दे दिया। अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा कलाम। आप मदरसतुल मदीना में पढ़ चुके हैं? जी इसीलिए आपको ये कलाम याद है। माशाअल्लाह, वेरी गुड। इनको भी प्यारा सा गिफ्ट देंगे। इनको मुबारक पानियों का मजमुआ, जिसमें आबे जमजम, गुस्ले गुंबत खजरा, बीर रोहा भी है, इसमें गुस्ले खाना काबा, बारिश मदीना मुनव्वरा और भी तकरीबन 14 पानियों का जो है ये मजमुआ है। ये इंशाअल्लाह तोहफे में दिया। चलें जी, वेलकम, आपको तोहफा कबूल फरमाएं। चौथा सवाल है मानसेरा वालों से। अब जो 2 सवालात हैं वो भी कुछ डिफरेंट हैं और उनका तरीका कुछ मुख्तलिफ है। आपको स्क्रीन पर एक लफ्ज दिखाया जाएगा, वर्ड दिखाया जाएगा, आप जरा गौर से देखिएगा, और आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आप एक और वर्ड अगली लाइन का पूछ सकते हैं, और वो आप देख लेंगे और आप शेर सुना देंगे तो जवाब काउंट होगा। अदरवाइज 25 सेकंड के बाद आपका जवाब
نہیں لیا جا سکے گا. دکھائیے, ایک ورڈ دیکھ کر ہو سکتا ہے شعر پورا پڑھ دیں, اور ایک نہیں تو دوسرا دیکھنے کی اجازت ہوگی. قدرت, قدرت, یہ شعر میں یہ لفظ آتا ہے, پڑھیے وہ شعر, اور چاہیں تو اگلی لائن کا کوئی ایک ورڈ آپ کو اسکرین پر شو کیا جائے گا, وہ شروع کا ہو سکتا ہے, بیچ کا ہو سکتا ہے, آخر کا, وہ آپ جو کہیں گے وہ دکھا دیں گے ہم. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. آپ کے پاس 3 سیکنڈ. دوسری لائن کا پہلا دوسری لائن کا پہلا ورڈ دکھائیے جی, چلیں. ایسے, اب دوبارہ 25 سیکنڈ چلا دیں. ایسے بھی آتا ہے, قدرت بھی آتا ہے. اب کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس. بہت ہی پیارا شعر. نور عالم بھائی پہنچ گئے؟ وہ آپ کے بعد لکھا ہوا ہوگا نا, کیا پہنچ گئے؟ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. اللہ اللہ اللہ. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو, جو ایسا منفرد ہے اس کا مثل کوئی نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں, اس کا پھر سایہ بھی کوئی نہیں. کیا بات یکتا یعنی منفرد, یکتائی یعنی انفرادیت. جو ایسا منفرد ہو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا, اس کی انفرادیت بھی ایسی ہونی چاہیے. ان کا پھر سایہ بھی اللہ نے نہیں بنایا. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے فیصل آباد کی ٹیم سے. دیکھیں گے اسکرین پر ایک ورڈ اور ایک اور ورڈ دیکھنے کا آپشن ہوگا اگلی لائن سے. ایک شعر آپ نے پورا کرنا ہے عشق کے بول میں. دکھائیے. اوہ ہو, تو بہت کامن ورڈ ہے, ہیں, اس پر تو شاید انہیں کچھ نہ کچھ دیکھنا ہی پڑے گا. ناظرین کو نہیں معلوم. جی. دوسرے کا پہلا. دوسری کا پہلا. اشاروں میں باتیں کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہمارے دوست نے, خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت. خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت. دکھیں گے اسکرین پر کیا جواب ان کا درست ہے. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. بڑا پیارا شعر اہل بیت اطہار کی, کربلا والوں کی شان میں عقیدت کا ہے, جنہوں نے اپنے خون سے اسلام کے چمن کو جو ہے وہ پروان چڑھایا اور اپنے خاندان کو لٹا دیا, لیکن اسلام کو حرف نہ آنے دیا. ماشاءاللہ. اگلا سوال, آخری شعر عشق کے بول میں 5واں سوال. دکھائیے مانسیرا والوں کو ایک اور لفظ پہلی لائن کا, شعر کی پہلی لائن. چلیں جی, اس شعر میں یارب آتا ہے پہلی لائن میں, اور ایک ورڈ مزید آپ دوسری لائن کا دیکھ سکتے ہیں اگر دیکھنا چاہیں. دوسری لائن کا پہلا لفظ کھوجیں. دوسری لائن کا پہلا لفظ آ چکی. بڑا مشکل سوال ہے یہ. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. یہ شعر. کس تمنا پر جئیں یا رب اسیران قفس, آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر. آ چکی باد صبا باغ مدینہ چھوڑ کر, آہا سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. کس تمنا پر جئیں, کس تمنا باغ مدینہ
ہاں سبحان اللہ. آخری سوال فیصل آباد والے دیکھیں گے ایک لفظ اسکرین پر اور پھر اس شعر کو بتائیں گے. مزید ایک لفظ دیکھنے کا آپشن ہوگا. جی اس شعر میں آتا ہے لفظ بیڑی. بیڑی زنجیر کو کہتے ہیں, چین. بتائیے کون سا شعر ہے ہمارے ٹیم کے پاس؟ دوسری لائن کا پہلا. دوسری لائن کا پہلا لفظ دکھائیے. بڑا ہی خوبصورت شعر اور شاید مشہور شعر بھی ہے یہ. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی کے پاؤں کی بیڑی یہ کاٹتے ہوں گے, کوئی اسیر غم ان کو پکارتا ہوگا. کہاں پہ؟ بروز محشر میں. بروز محشر. ماشاءاللہ جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ بہت خوب, زبردست مقابلہ کیا. فیصل آباد مانسیرا دونوں نے اس سیگمنٹ میں کوئی غلطی نہیں کی اور اس طرح سے دونوں کو برابر پوائنٹس اس میں ملیں گے. ہم اسکور کارڈ آپ کو دکھائیں گے اور کچھ سوال یہاں بھی حاضرین سے کرنے چاہیے, یہ بھی شاعری کا شوق رکھتے ہوں گے. اسکور کارڈ دیکھتے ہیں. ایک دو سوال شفیق بھائی کر لیں شعر کی صورت میں. شعر آپ پوچھیں گے, میرے ہاتھ میں سوغات مدینہ بھی ہے اور کتاب بھی ہے. ماشاءاللہ. چلیں ایک شعر میں پوچھ لیتا ہوں, ایک نور عالم بھائی پوچھ لیں. میں پڑھوں گا پہلا مصرع اور دوسرا یہاں سے کوئی ہمارے حاضرین میں سے جواب دیں. شعر ہے میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. دوسری لائن آپ بتائیں. یہ تو آسان شعر پوچھ لیا آپ نے. مشکل پوچھوں گا تو شاید کوئی بھی نہیں بتا سکے. تو بچوں کی طرف چلتے ہیں پھر آسان اشعار کے لیے. جی میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسن رضا ہے. ویلکم. بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. حسن رضا کو طرز میں پڑھنا آتا ہے تو طرز میں پڑھیں. نعت پڑھنے کا شوق ہے؟ جی پڑھے پڑھے. میری آنکھ میں میری آنکھ میں سمانا, میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے. بنے دل تیرا ٹھکانہ, بنے دل تیرا ٹھکانہ مدنی مدینے والے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت شعر پڑھا. ان کے لیے سبحان اللہ ضرور کہیے. اس بچے کو گفٹ بھی دیا گیا اور بہت زبردست پڑھا انہوں نے. اچھی آواز ہے اور بڑے ہو کر بہت پیارے نعت خواں بھی بن سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ کوئی ذرا تھوڑا مشکل سوال پوچھیں نا, تھوڑا مشکل والے. نور عالم بھائی سے لے لیتے ہیں ایک سوال. نور بھائی آپ پوچھ لیں. حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. کیا بات ہے, یہ مشکل ہے. حیراں ہوں میرے شاہ کیوں میں مشکل کیوں کرنا ہے شفیق بھائی؟ کیا کیا کہوں تجھے. دوسری لائن پڑھی ہے تو پہلی پڑھنی ہے نا. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی, کہہ رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. نہیں آپ کا جواب صحیح نہیں ہے. پہلی لائن پڑھیں گے. شہزاد بھائی سے لے لیں جواب. شفیق بھائی شہزاد بھائی بھی آئے ہوئے ماشاءاللہ, ہمارے مدنی مذاکرے کے ڈائریکٹر. ماشاءاللہ. شہزاد بھائی کی طرف. شہزاد بھائی سے سوال چینج کر دیں. نور بھائی آپ کو تھوڑا مشکل نہیں, بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. چلیں یہ اس کا جواب تھوڑا آسان کر لیں. چلے پہلے والے کا ہی بتا دیں. پہلا والا کیا تھا؟ حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اس کا پہلا لائن تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑے پیارے انداز میں بڑا پیارا شعر سنایا اعلیٰ حضرت کا, اور ان کو پیارا سا گفٹ بھی دیں گے.
ان کو انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل کے ناظرین ایک ایسی کتاب دیں گے جس میں موجود ہے 80% گناہ زبان سے ہوتے ہیں، حضرت لقمان حکیم کے بارے میں معلومات، بولنے سے پہلے تولنے کا طریقہ، فضول باتوں سے بچنے کے 25 واقعات، گفتگو کے آداب، فضول باتوں سے بچنے کی فضیلت. یہ کتاب انشاءاللہ عز و جل ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. ماشاءاللہ. چلیں جی یہ قبول فرمائیں، بڑی پیاری کتاب ہے. یہ شفیق بھائی سوچ کے آئے ہوں گے کوئی پستے وستے ملیں گے، آپ نے کتاب دے دی ہے. چلیں کتاب تو بڑا تحفہ ہے، اور ساتھ میں کچھ اور بھی چاہیں تو دے دیں. یہ بھی دے دیتے آپ نے فرمائش کی، انشاءاللہ یہ بھی شہزاد بھائی کے لیے سوغات مدینہ، کاجو پستے بھی دے دے بھائی. ماشاءاللہ بڑے پیارے ہمارے اسلامی بھائی ہیں، اللہ اور برکتیں دے. اسکور بورڈ دیکھتے ہیں 2 سیگمنٹ سے گزر کر اب تک فیصلہ آباد اور مانسیرا کی ٹیمیں کتنے پوائنٹس لے چکی ہیں، اور ابھی مزید 5 سیگمنٹس باقی ہیں، اور مختلف انداز سے علم دین سیکھنا ہے، اور بہت خوبصورت باتیں ہمیں بتائی جائیں گی. آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. 20 پوائنٹ ہو چکے فیصلہ آباد کے، مانسیرا والوں کے 18 پوائنٹ ہیں. آئیے شروع کرتے ہیں تیسرا اور بہت ہی اہم، یا یوں کہیے سب سے اہم ترین سیگمنٹ یہ والا ہو سکتا ہے. ناظرین کے لیے بڑی اہم باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے آخر درست کیا ہے. 4 سوال ہیں، دونوں ٹیموں سے 2 سوال کیے جائیں گے عقائد کے بارے میں. عقائد یہ ایک خیالات، وہ پختہ خیالات ہوتے ہیں جو دین کے بارے میں ہمارے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے مضبوط ہونے چاہیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہونی چاہیے. تو آج ہم سیکھیں گے ایک بہت ہی خوبصورت ٹاپک پر، وسیلے کے حوالے سے. مانسیرا کی ٹیم، آپ سے سوال ہے، بتائیے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی سے توسل کا کیا مطلب ہے؟ توسل کا کیا مطلب ہے؟ حاجتوں کے بر آنے اور مطالب کو پورا ہونے کے لیے ان حضرات کا وسیلہ یا واسطہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں یہ لوگ ہم سے زیادہ معرفت رکھتے ہیں، اور اللہ عز و جل ان کی دعائیں پوری فرماتا ہے اور ان کی شفاعت بھی قبول فرماتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں انہیں وسیلہ بنایا جاتا ہے شفاعت کا، دعاؤں کی قبولیت کا، کیونکہ ہمارے مقابلے میں یقیناً اللہ والوں کا، اولیاء کا، انبیاء کا جو مرتبہ ہے وہ رب عز و جل کے قریب ہوتا ہے. تو آپ نے ماشاءاللہ کافی چیزیں صحیح بتائیں، کچھ الفاظ آگے پیچھے تھے، بہرحال آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. چلیں جی اگلا سوال بتائیے فیصلہ آباد والے، انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی سے توسل کا حکم کیا ہے؟ توسل کرنا کیسا ہے؟ توسل یعنی وسیلہ بنانا. جلدی کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے توسل کرنا شرعاً بلا شبہ جائز ہے. شرعاً یہ جائز ہے، آپ کا جواب درست ہے. اگلا سوال مانسیرا والے بتائیے، وسیلہ بنانے کا قرآن پاک میں کیا ثبوت ہے؟ آیت پڑھیں، ترجمہ پڑھیں. بسم اللہ. اللہ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. سبحان اللہ. آپ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کا کچھ حصہ پڑھا جس میں وسیلے کا حکم خود رب کریم فرما رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وسیلہ بنانا جائز ہے، بلکہ رب کریم نے اس کا حکم فرمایا. جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. آخری سوال فیصلہ آباد والے بتائیے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے کیا حکم فرمایا؟ کوئی حدیث سے دلیل دیجئے وسیلے کے بارے میں. آپ کے پاس 5 سیکنڈ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود حدیث مبارکہ میں اپنے ایک صحابی کو وسیلے کی تعلیم ارشاد فرمائی. چنانچہ حضرت سیدنا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نبینہ شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ اللہ پاک مجھے آنکھ والا کر دے.
تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہو تو میں تیرے لیے دعا کروں، اور اگر تم چاہو تو صبر کرو کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور یوں دعا کرو، اے اللہ پاک میں تجھ سے مانگتا ہوں اور تیری طرف تیرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو کہ نبی رحمت ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کے وسیلے سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہوں، اسے قبول فرما۔ اے اللہ پاک میری حاجت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ قبول فرما۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ وہ صحابی یہ دعا مانگ کر ابھی کھڑے بھی نہ ہوئے تھے کہ وہ آنکھ والے ہو گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے راوی کا نام کیا بتایا؟ پہلے آپ نے حنیف بن عثمان، پہلے کچھ اور بتایا تھا، عتبہ بن غزوان۔ حضرت عتبہ بن غزوان نہیں ہے، حنیف حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بتا دیجئے۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے، اور راوی کا نام صحیح نہیں بتایا، حدیث پاک صحیح بتائی ہے، تو کیا پوائنٹ ملیں گے؟ جی، آپ نے غلطی تو کی ہے، بہرحال آپ کا جواب بھی درست مان لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سکھا رہے ہیں کہ اللہ پاک سے اس طرح سے عرض کرو اور پھر میرا وسیلہ پکڑو اور یوں عرض کرو گے تو انشاءاللہ تمہارا کام بن جائے گا۔ اور پھر ان کا کام بن بھی گیا کہ وہ نابینا تھے اور دعا کرنے کے بعد وہ آنکھ لے کر واپس آئے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور حضور کے صدقے میں آنکھیں بھی مل رہی ہیں، نابینا بینا ہو رہے ہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ 2 سوال کے 2 جواب دونوں ٹیموں نے دیے، اور اس طرح سے 22 پوائنٹس ہیں مانسیرا والوں کے، 24 فیصل آباد کی ٹیم۔ اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے، 3 سیگمنٹس ہو چکے، علم نور ہے، عشق کے بول آخر درست کیا ہے، اور کوئی غلطی نہیں کر رہے ہیں اب تک ماشاءاللہ، صرف ایک غلطی ہوئی ہے مانسیرا والوں سے شروع میں، اور اس کی بنا پر یہ 2 پوائنٹ پیچھے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیسے جوابات ملتے ہیں۔ گلدستہ حدیث میں دونوں ٹیموں سے حدیث پاک کے بارے میں کچھ نہ کچھ ہم سنیں گے، اور حدیث مبارکہ کے متعلق انشاءاللہ الکریم ہمیں بیان کیا جائے گا۔ اسکرین پر یہ حدیث مبارکہ آئے گی، آپ اس کی زیارت کریں گے۔ اب اگر حدیث مبارکہ آ گئی تو آپ اس کا حوالہ یعنی اس کا ریفرنس بتائیں گے اور ترجمہ بتائیں گے۔ ترجمہ آ گیا تو آپ عربی بتائیں گے اور حوالہ بتائیں گے۔ اگر حوالہ صرف اسکرین پر ریفرنس آ گیا تو آپ عربی اور ترجمہ بتائیں گے۔ 3 میں سے کوئی ایک چیز اسکرین پر آئے گی، باقی 2 اس سے متعلق چیزیں آپ نے بتانی ہے۔ ویری ڈیفیکلٹ سیگمنٹ آئی تھنک، اب دیکھتے ہیں یہ جواب دے پاتے ہیں کہ نہیں۔ 2 سوال ہیں دونوں ٹیموں سے۔ مانسیرا والے تیار ہیں آپ؟ چلیں جی، دکھائیے کیا ہے ان کے لیے۔ پہلے سوال میں حدیث ہے یا ترجمہ ہے یا حوالہ ہے؟ حدیث پاک کا متن آ گیا، اسے متن کہا جاتا ہے علماء کے اصطلاح میں، متن۔ حدیث پاک آ گئی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ اب آپ اس کا ریفرنس بھی بتائیے اور اس کا ترجمہ کیجئے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ بے فائدہ باتوں کو چھوڑنا آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ ترمذی شریف جلد 4 صفحہ نمبر 142 حدیث نمبر 2334۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف حدیث پاک 2334 2334۔ آپ کا جواب درست ہو گیا ہے، کیا بات ہے، اللہ پاک نظر بد سے بچائے۔ اگلا سوال ہے ٹیم فیصل آباد سے، دکھائیے ان کے لیے کیا ہے، متن ہے یا ترجمہ ہے یا ریفرنس ہے؟ چلیں جی، آپ کے لیے ریفرنس ہے، حدیث ہے 2721 مسلم شریف کی حدیث نمبر 2721 کون سی ہے؟ یہ تو اور مشکل ہو گیا، آپ نے ترجمہ اور حدیث بتانی ہے، بتا دیں گے انشاءاللہ؟ اتنی جلدی تو گوگل بھی نہیں بتاتا ہوگا، تیاری اچھی ہے ماشاءاللہ، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یقول اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی
پاک دامنی اور تمنگری کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ نے بہت پیاری حدیث بھی پڑھی، ترجمہ بھی پڑھا اور آپ کو ریفرنس دکھایا گیا تھا، جواب درست دے دیا۔ ویل ڈن فیصل آباد۔ اگلا سوال مانسیرا والوں سے دکھائیے اسکرین پر، ان کے لیے حدیث آتی ہے یا ترجمہ آتا ہے یا ریفرنس؟ چلیں جی، اب ترجمہ ہے آپ کے لیے، آپ ریفرنس اور عربی متن بتائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میت پر نماز پڑھ لو تو اس کے لیے خلوص سے دل سے دعا کرو۔ آپ متن بتائیے اور ریفرنس بتائیے، حدیث کہاں پر ہے، کون سی کتاب میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء۔ یہ مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 319 حدیث نمبر 1674 ہے۔ ماشاءاللہ، مشکات شریف کتاب الجنائز میں یہ حدیث ہے، فصل ثانی کی، حدیث نمبر 1674، جلد والیوم 1، پیج نمبر 319۔ جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ چوتھا سوال ٹیم فیصل آباد کے لیے اسکرین پر گلدستہ حدیث۔ چلیں جی، آپ کے لیے بھی عربی متن، عربی عبارت آئی ہے، اب آپ نے ترجمہ بتانا ہے اور اس کا ریفرنس بتانا ہے۔ ان اللہ اوحى الی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عیاض بن حمار رضی اللہ تعالی عنہ قال عبارت آ گئی ہے، آپ ترجمہ بتائیں۔ حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے میری طرف وحی فرمائی عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ ہی کوئی کسی پر ظلم کرے۔ سبحان اللہ۔ مشکات المصابیح جلد 2 صفحہ 202 حدیث نمبر 4898۔ واہ بھائی، مشکات المصابیح کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4898، صفحہ نمبر 202۔ اور کیا خوبصورت حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے مجھ پر وحی فرمائی کہ انکسار کرو، عاجزی کرو، یہاں تک کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ ویل ڈن فیصل آباد، جواب درست دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ 4 حدیثیں ریفرنس کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سیکھنے کو ملی اس بہانے، اور کیا خوبصورت جوابات دیے دونوں ٹیموں نے، اور 4 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ اسکور بورڈ کی طرف ہم چلیں گے اور اس سے پہلے 1-2 کالز دیجیے۔ فہد امان اللہ بات کر رہا ہوں کراچی۔ اشفاق مدنی صاحب کے لیے میرا پیغام ہے، آج فرسٹ ٹائم یہ سیزن ذہنی آزمائش کے سیزن میں اٹیمپٹ ہوا ان کا، تو بڑا اچھا پروگرام یہ پیش کر رہے ہیں، اور ان سے میری گزارش ہے کہ نعتیہ کلام کے لیے کہ یہ کہتی تھی گھر میں جا کر حلیمہ، یہ والا یہ سنا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے آپ کی بھائی، بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ اگلی کال۔ اشفاق بھائی، ہمیں ذہنی آزمائش دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، آپ سے التجا ہے کوئی نعتی پڑھ کے ہمیں سنائیں۔ ضرور، انشاءاللہ نعت شریف بھی ہم سنیں گے، کلام بھی ہوتا ہے، 72 نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اور آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں، 4 سیگمنٹس ہو چکے اور فیصل آباد مانسیرا کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ پہلی بار یہ منچ پر آئے ہیں، اسکور کارڈ دکھائیے۔ ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، 4 سیگمنٹ سے گزر کر 28 پوائنٹس ہیں ٹوٹل فیصل آباد کے، مانسیرا 26 لاسٹ سیگمنٹ میں، اور اس سے پہلے بھی کہیں پر کوئی غلطی کسی ٹیم نے اب تک نہیں کی، بہت جاندار تیاری ہے، صرف ایک مانسیرا والوں سے غلطی ہوئی ہے چھوٹی سی۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، مدنی چینل عام کریں۔ مدنی چینل عام کرنا ہے، مدنی چینل کی دھومیں مچانی ہے، یہ ہر عاشق رسول کی گویا ذمہ داری ہے۔ مدنی چینل سے جیسے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے بھائیوں کو، دوستوں کو، یاروں کو، رشتہ داروں کو بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہم سب کی دینی ذمہ داری ہمیں سمجھنی چاہیے کہ ہم جہاں بھی ہوں مدنی چینل کی کچھ نہ کچھ ترغیب دیا کریں کہ اپنے گھروں میں یہ چلائیں، اس سے بڑی برکتیں انشاءاللہ ہمیں ملیں گی۔ اب دونوں سے سوالات کیے جائیں گے، 2 سوال ہیں، اور مدنی چینل کے پروگرامز کے نام آپ نے بتانے ہوں گے، اور وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کون سے پروگرام کا نام اس پہ لکھا ہوا ہے، اس کا جو پرومو یا لوگو ہوگا، وہ ہر پروگرام کا الگ ایک لوگو ہوتا ہے، ایک نام ہوتا ہے، ایک اس کا کیا کہتے ہیں اس کو، ٹائٹل ہوتا ہے۔ تو وہ ٹائٹل پیج جو ہے وہ آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا،
اور آپ نے اس میں پہنچنا ہے. آپ 5 یا 4 سوال کر سکتے ہیں اور 4 بار جو ہے وہ ٹائلز جو ہے وہ کم ہوتی جائیں گی اور آپ کا ایک پوائنٹ بھی کم ہوتا جائے گا. اگر آپ ایک ٹائل کے بعد جان لیں کہ یہ کون سا پروگرام کا ٹائٹل ہے تو آپ کو 5 پوائنٹ مل جائیں گے. ٹوٹل یہ 10 پوائنٹ کا سیگمنٹ ہے. مانسیرا والوں کو ہم سب سے پہلے دکھائیں گے اسکرین پر کون سا پروگرام ہے, کس کا ٹائٹل ہے. مدنی چینل کے ماشاءاللہ اس وقت تک 200 سے زیادہ پروگرامز ہو چکے ہیں اور بڑی تعداد میں پروگرام ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک پروگرام ہے. اب کون سا ٹائٹل ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے. پہلے تو بہت سارے ٹائٹل ایک ساتھ دکھائے جائیں گے نا. ہاں پہلے وہ دکھا دیجئے. یہ نیا سیگمنٹ ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. آپ اس کی تھیم لوگوں کو ذہن میں رکھتے جائیے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے سبق آموز خبریں ماشاءاللہ. کتنے پروگرام دکھائے جائیں گے؟ احکام تجارت, ماضی کی یادیں, واہ, مدنی مذاکرہ, روحانی علاج اور استخارہ, دارالفتہ اہل سنت. 2000 ایپیسوڈ ہو گئے ماشاءاللہ. چلیں جی, اب ان میں سے کوئی سوال ہوگا, ان سے باہر نہیں ہوگا. میں نے تو کہا تھا کہ 200 سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن آپ کے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ انہی میں سے کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب دیکھتے ہیں مانسیرا والے پہنچ پاتے ہیں کہ نہیں. کس پروگرام کا ٹائٹل ہے ان کے لیے اسکرین پر دکھائیے. چلیں جی, ایک ٹائل صرف ہٹی ہوئی. آپ دیکھیں مانسیرا والے غور سے, یہ کون سا پروگرام ہے کہ جس میں یہ کچھ بنا ہوا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے. اب آپ جو ہے بولیں گے تو ہم مزید ٹائلز ہٹاتے جائیں گے. جو نمبر آپ کہیں گے وہ ریموو ہو جائے گا. اگر بغیر کچھ کھلوائے جواب دے دیتے ہیں تو 5 پوائنٹ ملیں گے. 5 سیکنڈ جواب جاتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بغیر کچھ ٹائل کھلوائے انہوں نے پروگرام کا نام لیا. اگر غلط جواب ہوگا تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو بڑا رسک لیا ہے انہوں نے. دکھائیے کیا جواب ان کا صحیح ہے. ہاں جی, چلیں ایک بار پھر دکھائیے. نمبر 4 کھولیے گا ذرا. کیا آپ کو لگ رہا ہے کھلے آنکھ صلی اللہ؟ اب آپ کا جواب تو لاک ہو گیا, اب تو چینج نہیں ہو سکتا. ہاں جی, ناظرین کو لگ رہا ہے, حاضرین کو لگ رہا ہے یہ صحیح جواب ہے؟ فل اسکرین میں دکھائیے, کیونکہ 5 پوائنٹ ایک ساتھ چلے جائیں گے. پہلے بھی 2 آپ کے گئے ہوئے ہیں. ویسے اس میں صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے تو کچھ لگ بھی رہا ہے. ایک کام کریں, نمبر 2 بھی کھول دیں. اوہ, نمبر 2 سے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا. چلیں 5 بھی کھول دیں. آپ کا جواب درست نہیں ہو پایا. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, پروگرام کا نام ہے, ہر جمعے کو آتا ہے, ہمارے محسن مدنی صاحب کرتے ہیں, یا نبی سلام علیک کا پروگرام. اور آپ نے اپنے 5 نمبر ایک غلطی کی وجہ سے, رسک لینے کی وجہ سے مس کر دیے. ویسے آپ کو کچھ ضرورت تھی, 2 نمبر پہلے پیچھے چل رہے تھے. اور یہ پروگرام یا نبی سلام علیک کا یہ کب آتا ہے, اور یہ ہمارے محسن مدنی بھائی کرتے ہیں. اس کا پرومو بھی ہے, مجھے بتائیے. چلیں جی, اگلے سوال کی طرف چلیں گے. آپ سب ناظرین اس کو دیکھا کریں. چلیں اس کا پرومو بھی دیکھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو, ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. بارگاہ رسالت میں درود و سلام کے نذرانے, خوبصورت آوازوں میں سلاموں کے ترانے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. ایک کیف و سرور کی کیفیت اور عاشقان رسول کے دل و دماغ کو سکون پہنچانے والے مناظر. ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے ماں
सलाम कहते हैं। ایک ایسا پروگرام جہاں ہوگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی، دنیا بھر میں محبت رسول میں پڑھے جانے والے سلاموں کے الفاظ کی وضاحت، ایک منفرد پروگرام یا نبی سلام علیکہ۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا پروگرام جمعے کے دن کی بہاریں لے کر آتا ہے، اور اس پروگرام کو ضرور دیکھا کریں۔ آپ کو بہرحال 5 پوائنٹ نہیں ملے مانسیرا والے، ہم آپ سے افسوس کرتے ہیں، لیکن آگے آپ نے بھرپور جواب دینے ہیں، ابھی ہمت نہیں ہارنی۔ فیصل آباد کی ٹیم کے لیے دکھائیے کون سے پروگرام کا سوال ہے۔ آپ کو بھی انہی پروگرامز میں سے سوال کیے جائیں گے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ ایک ٹائل جو کھولی ہے، یہ اس میں تو بہت بڑا جواب ہے۔ نمبر 6 کھول دیں۔ اچھا ابھی کھول رہے ہیں یہ؟ اچھا اس میں کچھ ٹویسٹ بھی ہو سکتا ہے جی، ورنہ بتا دیں ایسے ہی تو ہو سکتا ہے جواب درست ہو جائے۔ نہیں بتانا، 6 نمبر کھولے بھائی، 6 نمبر ٹائل۔ ارے واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا مدنی چینل پروگرام ذہنی آزمائش نہیں ہے؟ اس پہ تو ٹائٹل پہ لکھا ہوا تھا۔ دکھائیے بھائی، پوری اسکرین کلیئر کر دیں، ٹائلز ہٹا دیں، اور آپ کا جواب اس بار درست ہو چکا ہے۔ ایک ٹائل آپ نے کھلوائی تو 4 پوائنٹ ملیں گے، 1 پوائنٹ کم آپ کا ہوگا، اور اس طرح سے فیصل آباد والوں نے ایک جواب درست دیا۔ اب چلتے ہیں دوبارہ مانسیرا کی ٹیم کی طرف، ایک اور پروگرام مدنی چینل کا۔ چلیں جی بتائیے کون سا پروگرام ہے، یا ٹائل کھلوا لیں آپ؟ میکسیمم 4 ٹائلز کھلوا سکتے ہیں۔ 7 نمبر کھولیں۔ 7 نمبر کھول دیجئے بھائی۔ چلیں جی اب بہت آسان ہو گیا، شاید پہلے بھی ایک کھلوا لیتے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ روحانی علاج اور استخارہ۔ سوچ لیں ابھی، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ گڑبڑ ہو جائے۔ کنفرم ہے۔ کنفرم ہے۔ چلیں جی دکھائیے اسکرین پر، ٹائلز ہٹا کر پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ جواب درست ہو گیا ہے۔ بڑا پیارا اور بہت ہی دیکھا جانے والا پروگرام، امت کی خیر خواہی میں یہ پروگرام آتا ہے ماشاءاللہ۔ اور چلیں گے آخری سوال کی طرف، فیصل آباد والوں سے اگلا سوال کون سا پروگرام ہے ان کے لیے؟ دیکھیں بھائی، کچھ اینٹوں کا ڈھیر ہے یا کیا ہے؟ 5 نمبر کھول دیں۔ 5 نمبر کھول دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ خوابوں کی تعبیریں انہوں نے کہا، یہ بھی بڑا پیارا پروگرام ہے۔ مولانا اسد مدنی صاحب فرماتے ہیں اسے، کیا یہی پروگرام ہے؟ دکھائیے گا ٹائل ہٹا کر۔ فیصل آباد والوں کا جواب صحیح ہو گیا ہے۔ 4 پوائنٹس یہ لیں گے اس بار۔ ایک غلطی، ایک انہوں نے ٹائل کھلوائی تھی، اور اس طرح سے ماشاءاللہ دوسری بار کسی نے کوئی غلطی نہیں کی۔ دیکھتے ہیں خوابوں کی تعبیریں پروگرام کب کب آتا ہے، اس کی کچھ تفصیلات اس پرومو میں۔ نیند میں کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں جب انسان خوابوں کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ خوابوں کی تعبیریں۔ اف، اتنا خوفناک منظر، سمندر پر چلنا، سانپ اور بچھو کے ڈنک، دولت کے انبار، پیسوں کی بھرمار۔ اچھے خواب مومن کے لیے بشارت ہوتے ہیں۔ ایسے میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جان سکے ان خوابوں کی مستند تعبیر۔ کیا آپ بھی ایسا چاہتے ہیں؟ تو پھر دیکھیے خوابوں کی تعبیریں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب تک 5 سیگمنٹس ہو چکے ہیں اور مقابلہ جاری ہے مانسیرا اور فیصل آباد کا۔ آج 13واں ایپیسوڈ ہو رہا ہے ذہنی آزمائش سیزن 15 کا، اور کچھ وقت ہم آپ کو نعت خوانی کی طرف لے کے چلیں گے، پیارا سا کلام سنیں گے ہمارے نور عالم مدنی بھائی سے، اور آپ کو اسکور کارڈ بھی دکھاتے ہیں۔ اب تک 5 سیگمنٹ سے گزر کر مانسیرا اور فیصل آباد نے کتنے پوائنٹس لیے ہیں، پھر آپ تھوڑی دیر کا بریک لیں گے اور نعت شریف بھی سنیں گے، 72 نیک اعمال کا جائزہ بھی لیں گے۔ جی چلیں اسکور کارڈ آپ کو دکھاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد۔ 72 نیک اعمال کا جائزہ آپ بھی نکال لیجئے، اور موبائل سے آن لائن بھی بھر سکتے ہیں، یا یہ فزیکلی رسالے کی صورت میں شفیق بھائی ہمیں جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنے اپنے نیک اعمال کے رسالے نکال لیجئے، موبائل میں ہیں تو اپلیکیشن کو آن کر لیجئے،
انشاءاللہ عز و جل اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھی اچھی نیتیں کی، 5 نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 1 مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے 1 دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکہ لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نور عالم مدنی بھائی سے انشاءاللہ ہم نعت شریف سنیں گے، آپ بھی شامل ہو جائیے، گھروں میں بھی مل کے پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ جب میری سانسوں میں انتشار میری نظر کے سامنے گنبد ہرا فقط صلی علی شفیعنا صلی علی مجھے تم پر بلانا یا رسول اللہ، مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا
रसूल मुझे साथ तुम हज पर बुलाया या रसूल मदीना भी देखा गुंबद खजरा के साए में वतन में मर गया तो क्या करूँगा या रसूल अल्लाह बकीए पाक हो आके ठिकाना या रसूल अल्लाह बकीए पाक हो आके ठिकाना या रसूल अल्लाह यहाँ रह के जीना है मरने से बदतर वहाँ जाके मरना है जीने से बेहतर दूर रह कर न दम टूट जाए कहीं काश तैबा में मेरे मांगे मुबी दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीन तुम पे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम बस किए पाक हो आके ठिकाना या रसूल अल्लाह नज़र भर कर शाह में देख लो फिर गुंबद खज़रा नज़र भर कर शाह में देख लो फिर गुंबद खज़रा खुदा फिर सबब कोई बनाना या रसूल अल्लाह खुदा फिर सबब कोई बनाना या रसूल अल्लाह या मुस्तफा ता फिर इज़्न हाज़िरी का कर लो नज़ारा आकर मैं आपकी
गली का रोता हुआ फिरा दागे जिगर दिखाऊं अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना बेशक बना लो मेहमान दो घड़ी का क्योंकि उनकी शफ़क़त में कोने ने भुला देती है जितने दिन आपका मेहमान मदीने में रहे याद आती है मुझे अगले मदीना की वो बात जिंदा रहना हो तो इंसान मदीने में रहे खुदा रखे सबब कोई बनाना या रसूल अल्लाह खुदा रखे सबब कोई बनाना या रसूल अल्लाह फिर गुंबद खज़रा की फ़ज़ाओं में बुला सरकार बुला लो सरकार बुला कर मुझे कदमों से लगा लो कदमों से लगा कर मुझे दीवाना बना लो दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल से निकालो ख्वार गुनहगार जैसा हो तुम्हारा सरकार निभा लो मुझे सरकार निभा लो आह मेरा क्या बनेगा करना हज पर जा रसूल अल्लाह और ये गंदा है निकम्मा है ये जैसा है तुम्हारा है ये गंदा है निकम्मा है ये जैसा यहाँ के पले रुख किधर करे न कोई अमल है सुनाने के काबिल न मुँह है तुम्हारे दिखाने के काबिल पर लगाते हो उसको भी सीने से आका
आसी को निभाना या रसूल अल्लाह, मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, ज़हनी आजमाइश सीज़न 15 का 13वां प्रोग्राम आप देख रहे हैं। मानसेरा और फैसलाबाद की टीमों के दरमियान आपकी कुछ कॉल्स शामिल करते हैं, फिर मुकाबला अब अपने अख्तिताम की तरफ है। कुछ ही देर में आज के विनर का फैसला भी होने जा रहा है। एक दो कॉल्स दीजिएगा। क्या आप जानते हैं कि अमीर अहले सुन्नत दामद बरक़ातुहु आलिया ने सबसे पहले कौन सा कलाम लिखा था? सबसे पहले कौन सा कलाम लिखा था? हाँ जी यूसुफ भाई, किताब का तो आप फरमाते हैं कि तज़किरा इमाम अहमद रज़ा, जो किताब या रिसाला आपने पहला लिखा था। कलाम का भी कहीं ना कहीं बताया है, मुझे याद नहीं आ रहा, फिर किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह। अगली कॉल। मैं मदनी रजा इनसे बोल रहा हूँ। एक इस्लामी बहन ज़हनी आजमाइश के आखिर में जो सलातो सलाम पढ़ी जाती है, उसमें इस नीयत के साथ खड़ी हो जाती थी कि उसकी बरकत से उन्हें मदीना शरीफ की हाज़िरी नसीब हो जाए। तो अल्लाह पाक की रहमत से उन्हें मदीना शरीफ का बुलावा आ गया। ज़ाहिर उनके पास कुछ भी नहीं है। आप सही कहते हैं। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। माशाअल्लाह, आसानी के लिए दुआ फरमा दे। अल्लाह पाक खैर आफियत से ले जाए, सफ़र खैर से हो। बहुत बहुत मुबारक। और नाजरीन, यकीनन घर में जिनके लिए सहूलत हो आप भी खड़े हो जाया करें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। सलातो सलाम के अदब की नीयत से इंशाअल्लाह आपको भी बरकतें मिलेंगी। आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। कुछ कहना जी, सेगमेंट की तरफ चलेंगे। एक आधा शेर, चूँकि हमारे पास काफ़ी कॉल्स आ गई हैं इस हवाले से कि अशफाक मदनी यहाँ मौजूद हैं, तो हमें भी कुछ अशफाक भी सुना दें, मुख्तसर सा कोई भी एक शेर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। एक कॉलर ने फरमाइश की थी, मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठाने के हैं हर तरफ अब उजाले 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 उजाले, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, मेरे घर नूरे खुदा गए हैं। ये कहती घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। आइए चलें अगले मरहले की तरफ और देखें। इसमें बड़े मज़े का एक मंजर दिखाया जाता है और उसमें से सवालात किए जाते हैं। सेगमेंट का नाम है एक नज़र इधर भी। सेगमेंट है एक नज़र इधर भी। दोनों टीमों को कुछ दिखाया जाएगा और इसमें इन्होंने बड़ी गौर से देखना है, तवज्जो के साथ, और इनसे उस मंजर और उस बारे में जो स्क्रीन पर दिखाया गया, कुछ लिखा हुआ, कुछ बना हुआ अगर हो तो वो भी, और उसके बारे में सवाल किया जाएगा। आपकी नज़र की शार्पनेस का इसमें इम्तिहान है। आपको 5-7 सेकंड कुछ दिखाया जाएगा और उसमें से सवाल होंगे दोनों टीमों से। तैयार हैं आप? फैसलाबाद वाले 36 और मानसेरा वाले 30 पॉइंट, 6 पॉइंट का फासला है मानसेरा और फैसलाबाद में। अब देखते हैं कि ये पूरा होता है कि नहीं।
دکھائیے کیا دکھا رہے ہیں. فیصل آباد اور مانسیرا دونوں کے لیے ایک ہی ونڈو دکھائی جائے. چلیں جی آپ دیکھتے رہیے. اس میں انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں تو وہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کون کون سے تھے. دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. ماشاءاللہ کچھ آپ کو دکھایا گیا چند سیکنڈز میں, دیکھ لیا آپ نے توجہ سے. اب اس بارے میں دو سوال آپ سے کیے جائیں گے اور آپ نے جواب دینے ہیں 25 سیکنڈ کے اندر. مانسیرا والے بتائیے 3 ایسے انبیاء اکرام علیہم السلام کے نام جو ابھی دکھائے گئے ان میں سے جن کے نام پر قرآن پاک میں سورت بھی ہے. کوئی سے 3 انبیاء علیہم السلام کا نام جو ابھی دکھائے گئے ان میں سے. ویسے اگر حافظ ہوں گے تو یہ جواب بغیر دیکھے بھی دے دیں گے. 6 سیکنڈ 5 سیکنڈ 3 سیکنڈ جلدی. سورہ ہود, سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم. انبیاء کے نام پوچھے تھے, آپ نے سورتوں کو بتا دیے, بات ایک ہی ہے. بہرحال آپ کا جواب درست ہو گیا ہے. یوں کہیے کہ آسان سوال بھی تھا اور مشکل بھی تھا تھوڑا سا. اگر آپ حافظ ہیں تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں. ویسے تو جنرلی مسلمانوں کو اتنا تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ سورتوں کے نام نظر سے گزرتے رہتے ہیں. بہرحال 2 پوائنٹ ملے آپ کو. آپ بتائیے انبیاء علیہ السلام کے نام ابھی دکھائے گئے, ان میں سے ایک نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ ان کا لقب بھی لکھا ہوا تھا, باقی انبیاء علیہ السلام کے القاب نہیں لکھے تھے. وہ کس نبی کا نام لقب کے ساتھ تھا وہ بتائیے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھی پکی بات. ہاں جی آپ لوگوں نے بھی دیکھا تھا غور سے, صحیح کہہ رہی ہے ماشاءاللہ, جواب صحیح دے دیا ہے. حضرت عیسیٰ کا لقب ہے روح اللہ اور انہوں نے درست جواب دیا. اگلا سوال مانسیرا والے بتائیے, ایک ایسی خاتون کا نام لکھا ہوا آیا تھا اسکرین پر ابھی جو ایک نبی کی اہلیہ ان کی زوجہ تھیں. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مبارک. ماشاءاللہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ, جواب درست دے دیا ہے ماشاءاللہ. آخری سوال فیصل آباد والے بتائیے, ساری جو ابھی کچھ ڈیٹیلز چلیں اس میں ایک صحابی کا نام بھی تھا, انبیاء علیہ السلام کے اسماء میں ایک صحابی کا نام بھی تھا. بسم اللہ الرحمن. کون سے صحابی تھے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. واہ بھائی ماشاءاللہ, بڑی تیز نظریں آپ کی. آپ کا جواب پھر صحیح ہو گیا ہے. ویری گڈ ماشاءاللہ. اس طرح سے 4 پوائنٹ اور لے لیے. فیصل آباد والے 40 پوائنٹ پہ پہنچ گئے, مانسیرا والے 34 پوائنٹس پر ہیں اور 6 سیگمنٹ ہو چکے ہیں. اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. اب تک کے 6 مراحل سے گزر کر مانسیرا اور فیصل آباد والوں نے کہیں کوئی غلطی نہیں ہونے دی ہے. جوابات بہت اچھے دیے ہیں. مدنی چینل عام کرے میں 4 پوائنٹ کی کمی رہی, معاف کیجیے گا مانسیرا والوں کی, یہاں بھی کچھ غلطی ہوئی اور شروع میں بھی انہوں نے 2 پوائنٹ نہیں لیے تھے, تو مانسیرا والوں سے 6 پوائنٹس مس ہوئے اب تک. فیصل آباد والے تو کمال ہی کر رہے ہیں کہ کسی بھی سیگمنٹ میں کوئی غلطی ہونے ہی نہیں دی, لیکن پھر بھی جیت ابھی ان کی نہیں ہوئی. آخری سیگمنٹ باقی ہے. اس سے پہلے آئیے آپ کو کچھ منظر دکھاتے ہیں, ذہنی آزمائش جو بچوں کا کچھ نہ کچھ گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے یا بچوں کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے. یہ چھوٹا سا پیکج آپ ملاحظہ کریں. میرا نام خطری محمد نعمان چشتی ہے. ہند کے اسٹیٹ گجرات کے شہر کرجن سے ذہنی آزمائش لے کر آیا ہوں, جس نے ٹیم بڑوڑا اور ٹیم کرجن. سیگمنٹ ہے سفر ہے مگر اکیلے. ابھی ہم بڑوڑا ٹیم سے سوال کریں گے, آپ کو صحیح یا غلط آنسر دینا ہے. غریب نواز کا مزار پاک اجمیر شریف میں ہے. صحیح. مکہ مکرمہ میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے. صحیح. نماز کے 5 فرائض ہے. غلط. نماز کے 6 شرائط ہے. صحیح. وضو کے 4 فرائض ہے. صحیح. 5 کے 5 سے جواب دیے. سبحان اللہ. اگر کرجن کی ٹیم کو مقابلہ برابر کرنا ہو تو 5 کے 5 صحیح جواب دینے پڑیں گے, ورنہ بڑوڑے والے کی ٹیم جیت جائیں گی. ابھی ہمارے فیضان بھائی پر پورا بھار ہے.
हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार पाक मदीना शरीफ में है। सही। जन्नतुल बकी मदीना शरीफ में है। सही। मदीने पाक में एक गुना 50,000 गुना के बराबर है। गौसे पाक का मज़ार बगदाद शरीफ में है। सही। इमाम हुसैन का रोज़े मुबारक करबला में है। सही। पांचों के पांच सही जवाब दे दिए। मुकाबला बराबर हो चुका है। उस्कुरुल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कहाँ की दौलत, कहाँ का मनसब, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही तो मदीने को जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, क्या बात है। बच्चे भी ज़हनी आजमाइश करते हैं, बच्चों में भी इस तरह के जज्बात जो है वो ज़रूर पैदा करते रहिए। बच्चों को तो कुछ चाहिए, उनको आप अच्छी चीज़ देंगे तो वो अच्छी चीज़ लेंगे, बुराइयों में वरना पड़ जाएंगे। तो अच्छे अच्छे कामों की तरफ उन्हें लगाते रहिए, मदनी चैनल दिखाते रहिए। आखिरी सेगमेंट अब रह गया है माशाअल्लाह, ज़हनी आजमाइश जारी है। रुकन शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब का ये प्रोग्राम है, अपना उनका अंदाज़ है माशाअल्लाह, और उनकी कुछ मसरूफियात की वजह से ये प्रोग्राम मैं कर रहा हूँ, और इंशाअल्लाह कुछ प्रोग्राम्स हम साथ रहेंगे। आज मानसेरा और फैसलाबाद वालों का अब फैसला होने वाला है कि कौन जीतता है। आखिरी सेगमेंट है, सफ़र है मगर अकेले। गिलमान फैसलाबाद से जो है वो आप इधर आ जाइए। हमजा भाई सामने जा रहे हैं, यानी अब ये साथ भी नहीं बैठे एक दूसरे के, और एक दूसरे का सपोर्ट भी नहीं कर सकते, कोई शक वगैरह पैदा ना हो किसी को, इसलिए बीच में उनकी टीम का बंदा ही नहीं है। और ये जो सिलसिला है ये अकेले सफ़र करने का मतलब है कि आपका साथी आपका सपोर्ट नहीं कर सकते। अब आपने ही जवाब देना है। 5-5 सवालात होंगे, हर सवाल के 5 जवाब आपने सही या गलत की सूरत में देने हैं। तैयार हैं फैसलाबाद और मानसेरा? ये 6 कवर एनवलप है मेरे पास, और इसको शफल भी कर लेते हैं भाई। कौन सा किसके पास आएगा मुझे भी नहीं पता। 30 सवालात हैं, हर टीम से 15 सवाल होंगे, इस तरह समझ लीजिए, और आपने सही और गलत कहना है। शुरू करें मानसेरा से। अब्दुल बासित भाई आप जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफसीर खजाइनुल इरफान मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाई है, दुरुस्त। सही या गलत कहना है। हजरत उम्मे साद रदी अल्लाह अन्हुमा ने ईसाल सवाब के लिए कुआं नहीं खुदवाया था। गलत। अजान की इब्तिदा 5 सने हिजरी में हुई। गलत। बहार शरीयत आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने नहीं लिखी। सही। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु को जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया गया। सही। माशाअल्लाह, आपने 5 जवाबात दिए और आपसे सिर्फ 1 गलती हुई है, बाकी 4 जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। जो 1 गलती हुई है वो हजरत उम्मे साद रदी अल्लाह अन्हुमा ने ईसाल सवाब के लिए कुआं नहीं खुदवाया था, सही था, और आपसे 1 गलती हुई। उम्मे साद ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने खुदवाया था वो कुआं। तो ये ट्विस्ट भी था इस सवाल में, मैं भी घूम गया। चलें जी, अगला सवाल करेंगे। अगले सवालात फैसलाबाद की टीम से, और पॉइंट इसमें कितने हैं हर जवाब के? 1 पॉइंट है कि 2? 1 पॉइंट, यानी 5-5 पॉइंट लेने हैं। जाहिद भाई फैसलाबाद, आप कहेंगे सही या गलत। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का मजार दिल्ली में है। गलत। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, ये कलाम मौलाना हसन रजा खान का है। सही। जन्नतुल बकी मक्के में है। गलत। आपस में मुलाकात के वक्त गले मिलने को मुआनका कहते हैं। सही। इस्लामी बहनों में जुल्हिज्जतुल हराम आखिरी महीना, इस्लामी महीनों में जुल्हिज्जा आखिरी महीना है। सही। चलें जी, 5 सवालात हुए और आपने भी 1 गलती की है। दूसरे सवाल में नूर वाला आया है, ये मौलाना हसन रजा का नहीं है, आपने इसमें कह दिया कि उनका है, सही कह दिया। बहरहाल आपने भी 4 जवाब दुरुस्त दे दिए हैं। सुभान अल्लाह। चलें जी, बहुत अच्छे जवाब दिए। तीसरा एनवेलप उठाते हैं, और अब हमजा भाई की जगह पर हैं गिलमान। अच्छा, क्या फरमा रहे हैं? अच्छा, हुरैरा से सवाल करेंगे, टीम मानसेरा। इन्हीं से हो जाए क्या हरज? चलें जी, बताइए। अबू हनीफा इमाम शाफिई की कुनियत नहीं है। सही। पहली वही गारे सौर में नाजिल नहीं हुई। सही। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है। गलत। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है। सही। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लाठी के जरिए मौजज़ात दिखाया करते थे। गलत। जी, 5 जवाबात दिए, 5 के 5 सही जवाब हो चुके हैं।
زبردست ہریرا، ویل ڈن مانسیرا، کے پی کے کو ویسے نمبرز کی ضرورت ہے اور زبردست جوابات دیے. اب باری ہے سامنے والوں کی. کس کی باری ہے؟ علی رضا بھائی کی باری ہے فیصل آباد سے. ٹھیک ہے جی، اب اٹھاتے ہیں ان کے لیے اگلا لفافہ جس میں ہے سوالات. آپ نے کہنا ہے صحیح یا غلط. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئی تھیں. صحیح. کعبے کی چھت پر جو پرنالہ ہے اسے ملتزم کہتے ہیں. غلط. امام بخاری کا مزار مکے میں ہے. غلط. تیمم کے 4 فرائض نہیں ہیں. صحیح. بابا فرید الدین گنج شکر کا مزار پتوکی میں ہے. غلط. چلیں جی 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے. واہ جی واہ، زبردست ماشاءاللہ. اب کس کی باری ہے؟ ہاں جی آپ کی باری ہے. رلوان جی، حمزہ بھائی سوری، آپ ہیں مانسیرا سے. آپ نے صحیح یا غلط کہنا ہے. مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں. صحیح. امام زین العابدین کربلا میں شہید ہوئے. صحیح. ربیع الاول کی 10 تاریخ کو کشتی نوح کنارے پر لگی تھی. غلط. داتا حضور کا مزار شریف راول پنڈی میں نہیں ہے. صحیح. صدر الافاضل مفتی احمد یار خان کو نہیں کہا جاتا. صحیح. 5 جوابات اور 1 غلطی آپ سے ہوئی ہے. امام زین العابدین کربلا میں شہید ہوئے، آپ نے کہا صحیح. وہ شہید نہیں ہوئے تھے، وہ بیمار تھے. آپ نے بہرحال 4 درست جواب دے دیے ہیں. یعنی اب تک نمبر ہیں مانسیرا کے 47 اور 49 پوائنٹ ہیں فیصل آباد کے. اٹ مینز کہ فیصل آباد کے غلمان، آپ غلمان ہیں، آپ کو صرف 2 نہیں 3 صحیح جواب دینے ہیں. اگر یہ 3 صحیح جواب دے دیں تو شاہ صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ جیت جائیں گے. اب دیکھتے ہیں 3 میں سے ہو سکتا ہے کوئی بڑی غلطی ہو جائے، اللہ نہ کرے. بیسٹ آف لک. آخری رہ گئے ہیں کنٹestant اور یہ جواب دیں گے صحیح یا غلط کی صورت میں. بہار شریعت تفسیر پر لکھی گئی منفرد کتاب ہے. غلط. نعمان بن ثابت امام مالک کے والد کا نام ہے. غلط. قرآن پاک کی پہلی وحی حضرت جبریل لے کر نہیں آئے تھے. غلط. سورہ رحمان 17ویں پارے میں ہے. غلط. حضرت یعقوب حضرت یوسف سے پہلے دنیا میں تشریف لائے تھے. صحیح. واہ بھائی ماشاءاللہ، 5 کے 5 درست جواب دے دیے ہیں. اور اس طرح سے آج کون سی ٹیم جیتی؟ فیصل آباد کی ٹیم 54 پوائنٹس لے کر اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. مانسیرا کی ٹیم نے جو شروع میں غلطیاں کی وہ ان کے لیے تھوڑی سی تکلیف دہ ثابت ہوئی آخر تک، اور پھر وہ پورا کر ہی نہیں سکے. 6 پوائنٹ کا جو مارجن ہے، لیکن آپ دل چھوٹا نہ کریں، آپ لوگوں کو ایک اور موقع آگے ملے گا. وہ مقابلہ بھی جیت جائیں گے تو ہو سکتا ہے آگے بڑھنے کے چانسز ہوں، لیکن آپ نے اب آگے کے مقابلے جیتنے ہیں، اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے اور آگے وہ غلطیاں نہیں کرنی. اور آج ناظرین نے بھی کوئی رائے دی تھی کون سی ٹیم جیتے گی، دکھائیں گے. پول کیا گیا تھا مانسیرا کے لیے 27 اور فیصل آباد کے لیے 72% لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے فیصل آباد کو جیتتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ایسا ہی ہوا. بہرحال ناظرین بھی نظر رکھتے ہیں. آج کی بیسٹ پرفارمنس جی شاہ صاحب. جی بھائی ہماری مجلس کس کو اناؤنس کرے گی؟ مانسیرا سے بھی وہ ہو سکتے ہیں اور فیصل آباد سے بھی. اور مبارک ہو کہ فیصل آباد کی ٹیم سے غلمان اتاری کو آج کا بیسٹ پرفارمر دیا جا رہا ہے. بہت بہت مبارک ہو، تحفہ قبول فرمائیں. مبارک فیصل آباد کو بھی. کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاسفیاء سلام علیک اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء انت شفیعنا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء
سلام علیک سید الاسفیاء سلام علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے